أشرقت نفسي بنور من فؤادي. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی. آج ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آج جو اسلام دشمنی عروج پر ہے کہ عورت مارچ کے نام پر میرا جسم میری مرضی، اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حدیث فضیلت الشیخ محمد حسین میمن صاحب. آج اس بارے میں ان سے پوچھوں گا کہ میرا جسم میری مرضی کا یہ جو نعرہ اسلام دشمن عناصر لگا رہے ہیں، اس کے بارے ذرا قرآن و حدیث سے اس کا ذرا جائزہ لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت کے اندر یہ بات تو بڑی آیا ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، اسلام کے خلاف بہت سارے جو ہے وہ زہر گھولے جا رہے ہیں. انہی زہروں میں سے ایک زہر جو ہے وہ خواتین کا ایک مارچ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بینر کے اندر کہ خواتین کے مارچ کے اندر انہوں نے بینر کے اندر مختلف جو ہے وہ جملے لکھے ہوئے ہیں. خصوصاً ابھی تو یہ جملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میں 9 سال کی عمر کی بچی اور 40 سال کا ایک شخص اور اس طرح کی جو مجھ سے زبردستی شادی کر رہے ہیں. آپ کو عزیزان گرامی میں بتاتا چلوں یہ ساری کن باتوں کے اوپر دلیل ہے. یہ ان باتوں کے اوپر دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. کیونکہ 9 سال کی عمر ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی، اور اس وقت 40 سال کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ بہتان لگایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا. آپ دیکھیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کن باتوں کی طرف یہ اشارہ ہے. دیکھیں عزیزان گرامی، یہ جہاں تک سوال کا تعلق رہا کہ میرا جسم میری مرضی، بات یہ ہے کہ میں تو خود اپنا نہیں ہوں. یہ میرا جسم خود اپنا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومن کی مال اور جان جو ہے وہ جنت کی عوض خرید رہی ہے. اب یہ جان اور مال جو ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو اس ذات کا ہے جس نے اس جان اور اس جان کو پیدا کیا ہے. میرا جسم میری مرضی. عورت کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی، آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں اپنے بستر پر اپنے خاوند کو اس وقت بلاؤں گی کہ جب مجھے نیڈ ہوگی، اگر اس کی میں پراپرٹی نہیں ہوں. بھائی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور زن کے کچھ قانون رکھے ہیں، کچھ قوانین رکھے ہیں، کچھ قانون رکھے ہیں. اگر ایک انسان بولے کہ میں گدھے کی طرح کھانا شروع کر دوں تو بتائیے کیا یہ بات انسان کو زیب دے گی کہ وہ گدھے کی طرح کھائے؟ اللہ پاک نے انسان کا سسٹم کچھ اور رکھا ہے، گدھوں کا اور جانوروں کا سسٹم کچھ اور رکھا ہے. اللہ پاک نے جو مرد اور عورت کی جو مشین ہے، مرد اور عورت کے جو معاملات ہیں، اللہ پاک نے ان کو اپنے علم کے ساتھ ترتیب دیا ہے کہ یہ مرد کے تابع وہ عورت. اور حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ ایک عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اس کی عصمت اور اس کی عفت اور اس کی عزت کی حفاظت اس مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس نے اس کو نکاح کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے نام پر عورتوں کی شرابگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اب تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے بارے میں. تو لہٰذا میرا جسم میری مرضی، تو یہ تو فکرہ دراصل ان جنگلیوں کا ہے جو امریکہ کے اندر جو جنگلی بستے ہیں، جن کو تو اللہ کی ذات کی بھی پہچان نہیں ہے. وہ جنگلی یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی جو عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کے کہنے کے حوالے سے جو فکرے کسنے والی عورتیں ہیں، جو ملحدہ عورتیں ہیں، جو اسی طرح سے جو کمیونسٹ ذہن کی عورتیں ہیں، جو الحاد سے تعلق رکھتی ہیں، جو لبرل عورتیں ہیں، تو آپ ان کا حال دیکھیں کہ آج وہ اسی نعرے کے سبب پر امریکہ کے اندر پبلک پراپرٹی بنی ہوئی ہیں. جو آتا ہے خاوند کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اور خاوند کے ہاتھ کے نیچے بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہے، جبکہ جو ہے وہ امریکی معاشرہ اس نے ہی اس معاشرے کو ترویج دیا. اور آج خود امریکہ کے اندر مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ ہر 28 سیکنڈ کے اندر ایک زنا بالجبر ہوتا ہے. آپ وہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، کتنے زنا ہوتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں مانع حمل کی گولیاں استعمال کرتی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، مانع حمل کی گولیاں استعمال کرتی ہیں. جبکہ دین اسلام نے کتنا پاکیزہ بتایا اس عورت کو کہ عورت کا جسم، عورت کی جان، عورت کی مال وہ اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے گی. اللہ کا حکم کیا ہے کہ عورت کی جو ذات ہے، عورت کا جسم دراصل خاوند کی پراپرٹی نہیں ہے، دراصل اللہ کی رب العالمین کی یہ ملکیت ہے کہ اس نے پیدا کیا. اب اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ عورت اپنی خواہشات اس جگہ پر استعمال کرے کہ جہاں اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اسی طرح سے مرد کی بھی جو جسم ہے، وہ مرد کا جسم بھی اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے. مرد بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے دوسری عورت کے پاس نہیں جائے گا سوائے اپنی بیوی کے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اس بات کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم عورتوں کے اندر انصاف نہ کر سکو تو پھر 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. اور فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، اور اگر تم خوف کرو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو ان 4 عورتوں میں تو پھر فرمایا ایک عورت رکھو یا پھر جو تمہاری کنیز ہو. ذالک ادنی الا تعولوا، اور یہ قریب تر ہے کہ تم کہیں تعول کا شکار نہ ہو جاؤ. تو لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بھی یہ بنیاد بنا دی، اس کو بھی ایک حد مقرر کر دی کہ دیکھو تم 2 چیزوں کے علاوہ اپنے جسم کے اوپر کہیں بھی اسراف نہیں کر سکتے. ایک تمہاری بیوی یا تمہاری کنیز ہے. اب کنیزوں کا تو فی الحال تصور ہمارے اس دور میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم بیویوں کا تصور الحمدللہ موجود ہے. یہ گندا معاشرہ، مغربی معاشرہ تو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کو ختم کر دیا جائے، کہ سارے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی زندگی بسر کریں. جہاں جو ہے وہ تقاضا پورا ہو جائے وہاں ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ واش روم صاف کر کے جس طرح سے پھینکا جاتا ہے ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بین کے اندر، اس طرح سے عورت کو یوز کرو. 2 مہینے 3 مہینے پیٹ بھر جائے، اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالو، ایک نئی عورت اٹھا کر لے آؤ. اسلام نے اس تصور کو نہیں دیا. اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہے. اسلام نے کہا کہ عورت گھر پہ رہے گی، گھر کی مالکن بن کے رہے گی، اور اس کے بعد اس کے خاوند کے اوپر جو ہے وہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری ہے. اس کی روٹی، اس کا کپڑا، اس کا مکان ہے، اس کی دوا دارو، اس کے لین دین کے معاملات جو معروف مطابق ہیں وہ مرد کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے. تو عورت کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ لبرل لوگوں کی آواز ہے، یہ یہود اور نصارہ کی آواز ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اللہ تعالیٰ نے جسم آپ کا خرید لیا ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دو کہ بھی میں نہیں مانتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تب تو تمہاری بات سمجھ میں آتی کہ تمہارا اب جسم تمہاری مرضی ہے. اب یہ جسم تمہاری مرضی سے تمہیں جہنم کے اندر بھی لے کے جائے گا. پھر تم مت کہنا قیامت کے دن. دنیا کے اندر اس وقت مغرب کے اندر سب سے زیادہ زنا کی جو اس وقت سب سے زیادہ جو زنا کا جو ریشو ہے امریکہ کے اندر ہے، آن دا ریکارڈ یہ بات ہے. آپ دیکھیں جا کے گوگل کے اندر چیک کریں، آپ جو ہے وہ سرچ انجن کو لگا کر آپ سرچ کریں، دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ریپ جو ہے، کرائم اینڈ سیکنگ ان امریکہ، سب سے زیادہ لوٹ مار اور جرم اس وقت امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں. زنا بالجبر ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے عورت کو اس کا جو ہے وہ اجازت دے رکھی کہ تمہارا جسم تمہاری اپنی پراپرٹی ہے، جیسے چاہے اس کو جو ہے وہ تم استعمال کرو. اور اسی وجہ سے عورت کو اتنا گھٹیا مقام دے دیا ہے، عورت کو اتنا باغی بنا دیا گیا ہے کہ آج دنیا کے اندر امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ طلاق کا ریشو بھی عورتوں کا ہے، کہ وہ طلاق لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی، اور وہاں تو نکاح کرنے کے لیے تصور بھی نہیں ہے. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید نے اس حوالے سے واضح کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحش پھیلاتے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان عریانی اور فحشی پھیل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. فرمایا کہ پھر ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے، دردناک دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر. آپ دیکھیں یہ طوائفہ عورتیں، آپ دیکھیں جو جسم فروشی کا کام کرتی ہے، کیا عزت ہے ان کی دنیا کے اندر. آپ دیکھیں، اور ایک پردے دار عورت ایک اپنے 4 دیواری کے اندر بیٹھے اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. انہی عورتوں کے بچے بڑے بڑے مقام دنیا کے اندر حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے اس وقت جو عالمی جو ہے وہ سطح پر جو بڑے بڑے دین کے داعی ہیں وہ کس مقام پر ہیں. ان کی والدین بھی بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ بھی بڑے نیک تھے. آج وہ دیکھیں کس جگہوں پر اس دنیا کے اندر اس وقت آسمان کے ستارے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شیخ صاحب. میرا جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی. اس بات کو شیخ صاحب نے قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین گفتگو کے ذریعے آپ کو سمجھایا. انشاءاللہ یہ پروگرام آپ خود بھی دیکھیں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ہماری بات ان لبرل حضرات پر تک پہنچ جائے جو یہ مارچ کر رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی.
یہ بات ہماری ان تک پہنچے. اس پروگرام کو ہمارے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.